اور جناب خوبصورت سا ٹریک جو اس وقت آپ سن رہے تھے, مزہ آیا بہت, مزہ آیا. آپ دیکھیں مطلب یہ ہے ٹیلنٹ ہے اور گاڈ گفٹڈ ہے. یس, یہ کتنی بڑی بات ہے, بہت واقعی بہت بڑی بات ہے. اسے خود نہیں پتا. ہاں حقیقت ہے یہ. بچی بھی چھوٹی سی بچی ہے وہ, چھوٹی سی بچی ہے وہ, اور واقعی بہت بڑی بات ہے. چلیے بہرحال جی, یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. لائیو کال پر بھی آپ اگر کال کریں گے تو ضرور بات ہو سکتی ہے. 11111 پر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور اچھا تھوڑی بات ہم آ جاتے ہیں دوبارہ پھر اس وقت لالا سے کچھ بات کرتے ہیں. اچھا لالا یہ تھوڑا بتائیں کہ وہ ڈرامے رہے اور ڈراموں کا سلسلہ پھر ابھی آپ نے شروع کیا کہ اب ایک لمبے گیپ کے بعد کیونکہ آپ دوبارہ آئیں فیلڈ میں تو پھر وہ تھوڑا ماحول بھی چینج ہو چکا ہے آپ کو پتا وقت کے ساتھ ساتھ. تو کیسا رہا یہ ماحول تھوڑا سا وقت کے ساتھ ہم دوبارہ پھر اپ گریڈنگ سسٹم ہے نا تو لازمی ایک اگر بہت ساری چیزیں ویسی ہیں. ہاں لوگ ویسے نہیں ہیں, چیزیں ویسی ہیں. نہیں بہت ساری چیزیں ویسی ہیں, لوگ بھی ویسے ہی ہیں. بٹ نہیں, میں بہت عرصے باہر تھی اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے میں 2-3 انٹرویوز بھی دیے ہیں. میری طبیعت بہت خراب تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. بالکل بالکل, اور بے شمار لوگوں نے آپ کی بہت ساری دعائیں کی. آئی نو, بہت ساری دعائیں کی. آپ بلیو کریں مجھے 48 آورز دیے تھے زندگی کے, صرف دعاؤں سے بچی ہوں میں. تو اللہ کا شکر ہے. We won't go into that. وہ ذرا سیڈ ہو جاتی ہے conversation. میں نے اس گفتگو کو وہاں نہیں, میں نے 2-3 بار بات کی ہے. تو پھر میں کافی عرصہ باہر تھی اینڈ پھر اب کوئی تقریباً 3.5 سال پہلے میں اور میرے شوہر واپس آئے اینڈ ہم لوگ تب سے یہیں ہیں. اس وقت میرے ہسبینڈ از ان لاس اینجلس, وہ تھیٹر کرتے ہیں وہاں پہ. اینڈ تو اس کے بعد واپس آنے کے بعد مجھے لگا میں ایک ابھرتی ہوئی فنکارہ ہوں نا پھر سے. اچھا مزے کی بات ہے کہ میرا نام تو لوگوں کو پتا تھا امی ابو کی وجہ سے, اور 10 سال از اے لانگ ٹائم, اٹس اے ڈیکیڈ. تو بھول جاتے ہیں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, تو سب کو پتا تھا کہ کام بچے جوان ہو جاتے ہیں 10 سال کا عرصہ بڑا لمبا. دیٹس ٹرو. تو تب میں ہیروئن آتی تھی, اس کے بعد میں بھابھی اور بہن آنے لگ گئی, پھر اب میں اماں آنے لگ گئی. صحیح بات ہے. But I just wanted to be, I was just happy to be walking. I was happy to be working. تو اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے صرف خوشی تھی کہ میں اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں. صحیح. It didn't matter as long as performance کا کوئی مارجن ہو. یہ نہیں کہ بیٹے چائے. ہاں صحیح بات ہے, یہ بھی صحیح. تو میں جب مجھے فون کہتے تو میں کہتی تھی پلیز مجھے ویسٹ مت کیجیے گا, ایک سین بھی ہو نا پلیز, وہ کام کو کوئی کانفلکٹ ہو. ہاں بالکل صحیح ہے, مطلب کچھ نظر آئے جو کام ہو سامنے نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح بات. مزے کی بات ہے کہ لوگوں کو پتا تھا یہ کام ٹھیک کر لیں گی, لیکن فیس میرا نا نئی جنریشن کو پتا نہیں تھا. تو میں فریش فیس بھی تھی اور میں پرانی بھی تھی. صحیح. تو مجھے بڑا فائدہ ہوا اس بات سے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. وہ واقعی ہے. دیکھیں انڈسٹری میں تو سب جانتے تھے نا مجھے, بٹ عام جو ینگر لاٹ تھی وہ نہیں پہچانتے تھے, تو مجھے اس طرح سے اچھا بھی لگا. صحیح بات ہے بالکل. اور بالکل جی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ اب جب آپ 3.5 سال پہلے جب آئیں تو اس وقت آگے پہلا اس وقت اس کے بعد کون سا پہلا پلے کیا تھا آپ نے؟ میں نے سب سے پہلا پلے آئی تھنک ایک سنگل ایپیسوڈ تھی انجلین ملک کی, وہ کیا. پھر اس کے بعد ہم ٹی وی پہ مجفری ڈرامہ خواب سرائے سائمہ وسیم کا تھا, اس میں نمان مسعود تھے, میرے ساتھ اعجاز اسلم تھے. اینڈ اس کے بعد بس سلسلہ شروع ہو گیا. اینڈ دین آئی ڈیڈ سنگسار ہم ٹی وی کا ود کنزا ہاشمی. بھرم واز لاسٹ ایئر آپ نے بھرم کیا, مگر اتفاق اس میں میرے بھی 3-4 سین تھے. اس لیے آپ ذکر کر رہے ہیں 3-4 سین تھے, مگر اتفاق وہ سین آپ کے ساتھ نہیں تھے میرے. نہیں مگر ماشاءاللہ وہ ویسے تو میں نے پورا ڈرامہ دیکھا بھی ہے, یہ نہیں کہ صرف اپنی وجہ سے, مگر اچھا کام اچھا. اور اس لیے کہ تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ فیلڈ میں ہے تو تھوڑا سب کو دیکھتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرنا ہے, ان کو دیکھنا بھی اور سمجھنا بھی, اور آگے کچھ چیزیں دیکھ کر چلنا بھی ہے. تو وہی میں کہتا ہوں سارے تمام لوگوں کو تمام چینلز کو کام دیکھتے ہیں اور پتہ بھی چلتا ہے کہ ہاں یار کون اچھا کرے کون. بہت ساری جگہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ نئے ڈائریکٹر ہیں کہ وہی بات ہے کہ ڈائریکٹر کی بات ہے کہ وہ اسکرین کو کتنے غور سے دیکھ رہے ہیں. بہت ساری جمپ آ جاتے ہیں اس میں, بہت سارے جمپ گزر جاتے ہیں. اچھا بہت سارے جمپ ایسے ہیں کہ جو شاید اسکرین میں نہیں ہوں گے مگر ایڈیٹنگ کے وہ جمپ لگتے ہیں, اور بڑا لمبے جمپ ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ہی مطلب یوں ہوتا ہے کہ جیسے وہ کہ شرٹ اس میں یلو ہے تو اس میں ریڈ پہنی ہوئی ہے کہ یار یہ کیا ہوا,
ये बंदा उस दरवाजे से यहाँ कमरे में आया है, ये तो ये कैसे आप स्टेट सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं ना आप रेडियो पे ठीक है नहीं, अब तो हमको पता लैला, अब तो हम रेडियो पर भी बैठ के देखें ना, अब तो सामने अब लोग हमें देख रहे हैं ना, हम तो रेडियो पर भी, अब तो हमने रेडियो को भी जो है पोशीदा नहीं रखा। रेडियो को भी अब हमने सदाकारी तो सिर्फ रखी उनके लिए कि जो सिर्फ रेडियो पर हमें सुनते हैं, जो कहते हैं कि वाकई रेडियो ही है, क्योंकि रेडियो का सुनना और कोई भी चीज छुपी नहीं, अब नहीं छुपी, कोई सोशल मीडिया ने सब कुछ कह दिया, वो लीक कर दिया, सब कुछ सामने कर दिया, कुछ छुपा हुआ नहीं, कुछ भी सामने। अब तो रेडियो के पहले बचपन में कहते रेडियो, अब यार रेडियो पे कौन सी तस्वीर आती है, अब कहते हैं रेडियो पे तस्वीर आ रही है। नहीं, मैं आज तैयार होकर आई इसीलिए कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं तो ये तो बात है। बहरहाल जी, और कुछ मैसेजेस हम शामिल करते चले। जफर अब्बास बलोच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और बाबर अंसारी कहते हैं कि अहम ऐलान है जी, बिल्कुल बहुत अहम ऐलान है। ये अहम ऐलान आपको यहाँ लगाने की जरूरत क्या पड़ी है? अहम ऐलान आप वॉइस नोट करें और सबको भेज दें कि जी अहम ऐलान है ये। और उसके बाद फिर जनाब यूनुस कंडन ने कहता है लेजेंड, वाओ थैंक यू जी, बिल्कुल हमारे लेजेंड हैं। और अहमद शकील साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं कामुकी से, ये पंजाब में कामुकी में, और बड़े बहुत प्यारे हमारे दोस्त और बड़े रेगुलर हमारे लिसनर हैं, हमारे व्यूअर हैं। और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, मैं इस वक्त जो है गुजरावाला की सबसे बड़ी स्पिनिंग मिल में हूँ और फॉर मीटिंग अबाउट माई वर्क, और इस वक्त मैं आपको सुन रहा हूँ विद राहिल भाई। और टैलेंट नीड टू बी अप्रिशिएट, जब टैलेंट अप्रिशिएट होगा तो आगे आएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। और उसके बाद आज पहली दफा मुलाकात में मैसेज कर रहा हूँ, we need a system in promoting talent at right time and right way। और लैला बास्ती भी एग्री करेंगे इससे कि सलाम टू लैला बास्ती एंड टू रिकॉर्ड्स, कि वो सिस्टम की हमारे यहाँ प्रमोटिंग सिस्टम जो हमारे यहाँ का मतलब न्यू टैलेंट के लिए प्रमोटिंग सिस्टम कैसा है कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो है वो नहीं, अगर किसी के लिए देखा जाए तो आमतौर पे यही होता है, लोग बेचारे परेशान घूमने होते हैं तो कहते हैं कि जी बहुत सारी जगह बस जी ताल्लुकात होगा तो बंदा निकल जाएगा, वरना बेचारा खाता रहेगा। अच्छा, फनी थिंग है कि चले अगर आप मेरा सोचें, मेरे तो पेरेंट्स थे टीवी पर, तो यस ये अपॉर्चुनिटी मुझे, क्योंकि मैं उसी सर्कल में थी, मुझे इजीली मिली। आगे मैंने उसका क्या किया, आप एक दफा तो आ सकते हैं सिफारिश से। यही बिल्कुल सिफारिश तो एक दफा, देखिए रेडियो टीवी या कहीं भी जहाँ माइक या कैमरे का काम है या स्टेज का काम है, एक दफा तो आपको तो सिफारिश लाके खड़ा कर देगा, खुद करना है ना काम। तो अब उसको तो अंदर से उधर से क्या होगा। तो आई थिंक मैंने शुरू में फॉर ग्रांटेड लिया, जाने दिया अपॉर्चुनिटीज के, नहीं करना टाइप चीज। एंड देन व्हेन आई डिड इट, देन आई स्टार्टेड इट सीरियसली। आप सीरियसली करेंगे तो क्यों नहीं आगे जाएंगे। जी हाँ, मुलाकात अजमल शोभी के साथ, ये मुलाकात बड़ी स्पेशल, बड़ी खास मुलाकात होती है। आपको पता है इस मुलाकात के लिए एक हफ्ता इंतजार करना पड़ता है आपको भी और मुझे भी, ताकि उसके बाद फिर एक मुलाकात होती है और कोशिश होती है कि अच्छी मुलाकात हो जाए। और यकीन हमारे लेजेंड, हमारे सीनियर्स इस प्रोग्राम में आते हैं, और आपको पता है कि जितने लोग हमारे आ चुके प्रोग्राम में, बहुत सारे लोग आ चुके हैं माशाल्लाह। क्योंकि ये मेरे मुलाकात का सीजन, पता है ये मैं आपको बताऊं दायरा, ये दूसरा सीजन है मेरा। इससे पहले मैंने शुरू किया था, लेकिन 2-3 साल पहले हमने इसको शुरू किया। इसी प्रोग्राम में बेरोज राय भी आ चुके मेरे प्रोग्राम में, माशाल्लाह बड़ी अच्छी उनसे रही। मुनव्वर सईद साहब आ चुके, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम रहा। फिर तमन्ना बेगम आ चुकी। तमन्ना बेगम यहाँ मेरे सामने बैठी थी और वो अपनी पोटली खोल के वो पान में खाती आ रही थी। आग बैठा बस तू बता बस क्या। और माशाल्लाह बड़ा एंजॉय किया, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत हमारे मुल्क का बड़ा बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, सलामत अली अजरा सलामत जो है वो, बहुत सारे डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब माशाल्लाह। तो हमारे ये मुलाकात जो है बड़ा ये खास, ये मुलाकात हमारी बड़ी खास मुलाकात है। और कोशिश होती है कि खास लोग इसमें आए। कोशिश ये होती है कि खास लोगों के लिए, ताकि लोग जिनको देखना चाह रहे हैं, जिनसे मिलना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोग बेशुमार लोग, पता लैला आपको टीवी में देख रहे हैं, बिल्कुल आपके इंटरव्यू टीवी पे भी देख लेंगे, टीवी में भी आप जाएंगे किसी मॉर्निंग शो में कहीं, तो वो, मगर रेडियो की लिसनशिप एक अलग चीज है। और रेडियो के लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जो गली के कोने में बैठ के, पान के खोखे पे बैठ के भी सुन रहे हैं। देखने वाले कम ही लोग हैं जो देखते हैं, मगर सुनने वाले ज्यादा लोग हैं। फिर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ज्यादातर वो बेचारे बैठ के सुन रहे होते हैं।
پھر اور اس کے علاوہ ایسا طبقہ ہے جو بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا پھر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ارے آج تو میں نے ان کو سنا, آج تو میری ان سے ملاقات ہو گئی, آج تو پھر وہ کب ہمیں کال بھی اگر کرتے ہیں تو ایسے لوگ بیچارے بہت زیادہ کمیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ارے بابا یہ تو ان کا ڈرامہ میں دیکھ رہا تھا, یہ آج تو میری ان سے بات بھی ہو گئی. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ملاقات ہمارا شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں بیچارے کہ جو اس میں آتے بھی ہیں, بہت سارے ہمارے فنکار ایسے ہیں جو اس میں آتے بھی نہیں ہیں. یہ بھی ہے, ایسے بھی ہیں جو مطلب اس کو آپ یقین کریں بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, یار شعیب بھائی گڈ یار, مگر بس سوری یار. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں. میں کہتا جی بہت اچھا, بہت شکریہ. کر لیں آپ گلے شکوے کر لیں. تو ایسے گلے شکوے بھی اپنوں میں ہوتے ہیں نا, اپنوں کے گلے شکوے اپنوں سے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے سوچا کہ آپ سے گلہ شکوہ کر لیں. اور ساجد اقبال صاحب ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, میں اس ٹائم ترکی کے سٹی استنبول سے آپ کو سن رہا ہوں, اور آپ سننے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں مجھے ساجد آپ, کیونکہ آپ ویڈیو پر اس وقت موجود ہیں. میرے چچا ٹرکی میں ہوتے ہیں. تو ٹرکی سے اور ہوں, اور آل پاکستان کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اور شیلا خان ہمیں دیکھ رہی ہے, سلام آج شعبی بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک. ملک نواز سخیرہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہائے ہائے ہائے. ہائے کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں یار ہائے نہ لکھا کریں, سلام لکھ دیا کریں. جب آپ ہائے لکھتے ہیں نا, بہت سارے لوگ جب ہائے لکھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہ درد ہو رہا ہے. ہائے ہائے, تو ہائے کی جگہ سلام لکھیں گے تو بڑا اچھا لگتا ہے. سلام, السلام علیکم. یہ اتنا اچھا ایک سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے مخاطب کرنے کا کہ جس سے ہمیں بڑے فائدے ملتے ہیں. آپ کو بھی فائدہ, مجھے بھی فائدہ, دونوں کو. آپ نے میری سلام بھی چاہیے, میں نے آپ کے سلام بھی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. تو یہ ہوتا ہے ہائے لکھنے سے کبھی کبھی عجیب, مجھے کبھی کبھی عجیب لگ رہا تھا. باقی تو کہتے ہیں سب کی اپنی مرضی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب گاں چلیے, اور رکشندہ محسن نے ہمیں جوائن کیا اور انہوں نے کلیپ بھیجی بھائی. اور ذوالفقار پترا صاحب تھینک یو ویری مچ جی. حامد علی یہ بھی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں اور ٹی وی ایکٹر ہیں, چھوٹے کریکٹرز میں آتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ بھی تو یہ کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی, ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. اور ممبئی سے ہمیں اس وقت جوائن کیا آرتی گوری, ممبئی میں بھی میں دیکھا جا رہا ہے. ہیلو تو جی آرتی گوری ہیں یہ, اور کہتے ہیں السلام علیکم شوبی جی اینڈ ریسپیکٹڈ گیسٹ جی. وعلیکم السلام. تسی سلامت رہو, تسی تو تہاڈی ساری فیملی سلامت رہے. تو اور کی کہتے ہیں ساتھ بسم اللہ جی آیا ہوں. اور احمد شکیل صاحب جو اس وقت تھے, ان کا دوسرا میسیج ہے, کہتے کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ٹیلنٹ کو ریکگنائز کرنا اور اوپر لانا کوئی ادارہ ہو. باقی ٹھیک بات ہے لارا جی نے کی کہ کچھ ہوگا تو آگے چلے گا, اور اگر نہ کچھ ہوگا تو وہ وہیں رک جائے گا. دیر ول بی اے سسٹم ان ریکگنائز ان پروفیشنل وے اور سوشل میڈیا کے علاوہ. دیٹس دی وے. اور آپ لگے رہیں شوبی بھائی, تھینک یو جزاک اللہ جی. ہم تو لگے, وہ کہتے ہیں لگے رہے منا بھائی, تو ہم بھی لگے ہوئے بالکل آپ کی دعائیں, کیونکہ آپ پیچھے میں سپورٹ کر رہے ہیں, آپ سب محبت کرنے والے ہیں, تو اس لیے ہم بھی لگے ہوئے. اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ اپنی مصروفیت میں وقت نکال کر ہمیں سن رہے ہیں اس وقت. بہت شکریہ احمد شکیل صاحب آپ کا, اور ریحان رائل بھائی آپ کا, آپ تمام دوستوں کا. محمد اقبال پنہور کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور صادق حسین کلور کہتے ہیں السلام علیکم جی, ماشاءاللہ گڈ پروگرام جی, بہت شکریہ, تھینک یو جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. آپ تمام دوستوں کی محبت کا بہت شکریہ. اور لائیو کال کا سلسلہ بالکل شروع ہے, اگر آپ کرنا چاہیں لائیو کال تو ہمیں کر سکتے ہیں. 111-111-100 پر آپ کال کر سکتے ہیں, پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہماری آج کی مہمان سے بات کر سکتے ہیں. عمران روف کا میسج آ گیا, السلام علیکم لیلا واسطی, آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ. وعلیکم السلام. آپ سے سوال انہوں نے کیا. ویسے تو بہت اچھی ہے, مگر جب یہ استنبول سے لائیو کروز کا پروگرام کرتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. وہ ماریا تھی, وہ میں نہیں تھی. وہ ماریا جو کہ یہ اصل میں ماریا اور لیلا اصل میں آگے واسطی لگا ہوا اس وجہ سے لٹرلی لوگ بحث کرتے ہیں مجھ سے کہ آپ دونوں بہنیں ہیں. ہم لوگ کزنز ہیں, بٹ وی آر لائک سسٹرز آف کورس. وہ ماریا واسطے تھی. میں کبھی ٹرکی نہیں گئی ہوں, جبکہ میرے چچا وہاں ہوتے ہیں.
اچھا ماری کا پروگرام بڑا اچھا آتا تھا, بہت سارے بہت لوگوں نے پسند کیا, بہت لوگ دیکھتے تھے سن رائز فرام استنبول. اور اس کے بعد مسعود احمد صاحب نے بھی جوائن کیا, اور جناب کہتے کہ میں اس وقت جو ہے وہ یمبو سٹی کے سے یعنی سعودیہ میں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور مجھے میم کی اداکاری اور ان کے بولنے کا انداز بے حد پسند ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. FM 100 کا شکریہ کہ میرا تعلق انڈیا سے ہے. اچھا یہ بیسکلی انڈیا سے ہیں اور یہ سعودیہ میں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہاں پر لازمی جاب کا سلسلہ ہوگا, بیسکلی یہ انڈیا سے ہیں. اور ماہین مشرف کا میسج ہے اور کہتے ہیں السلام علیکم سر, دس از ماہین مشرف فرام لنڈن. اب بہت ساری دعا لیلا آپی کے لیے, آئی ہوپ شی ڈونٹ مائنڈ, جیسے انہوں نے لائف میں ڈیزیز سے فائٹ کیا, بگ فین آف ہر, اور بس بہت دعا آپ لوگوں کے لیے جی. تھینک یو ماہین, دیٹ از سمتھنگ کہ اگر کوئی ایک بھی انسان اس سے ہمت پکڑتا ہے. میں نے اسی لیے 2-3 بار اپنے انٹرویوز دیے ہیں. بہت پرسنل جرنی ہوتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو بھی ہمت ملے کہ لیلا نے ہمت کی تھی تو میں بھی کروں, تو آئی گیس دین اٹس ورتھ اٹ, میری جرنی ورتھ اٹ ہے. اگر کسی کو مدد مل سکے کسی بھی طرح سے, مورل سپورٹ ملے. اچھی بات, بہت اچھی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو, ویسے بھی صحت دے بالکل ماشاء اللہ, کیونکہ بات وہی ہے کہ صحت بہت ضروری ہے. دنیا میں سب کچھ مل جائے, صحت نہ ہو تو سب بیکار ہے, اور صحت سب سے زیادہ امپورٹنٹ دنیا زندگی کے لیے وہ صحت ہے, کہ انسان کی صحت کی سلامتی بہت ضروری ہے. محمد اقبال پنور صاحب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ زندگی دوڑ دوسروں کے لیے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں, بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے. اور شکر گزاری بہت زبردست, بہت اچھی, واقعی بہت اچھی. اچھا میں لالا تھوڑا سا یہ بتائیں مجھے کہ اس درمیان میں, کیونکہ آپ جب 3.5 سال کے عرصے میں آئی ہیں, تو اس درمیان میں ہمارے یہاں فلم بھی آپ کو پتہ شروع ہو چکی ہے. اب تو ایک لمبے گیپ کے بعد آپ نے دیکھا فلم دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے, نئی فلمیں بن رہی ہیں, تو فلم کی آفر ہوئی, کسی فلم میں کام کیا آپ نے درمیان میں؟ جی اتفاق سے یاسرا رضوی نے ایک فلم شروع کی ہے, ابھی وہ شوٹ ہو رہی ہے, اینڈ تو بیچ میں یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو سب یہ اللہ کے شکر ذرا سے ہوا, ابھی ختم نہیں ہوا ہے, مگر ایک اللہ کے شکر ہے تھوڑا سا ہم لوگ. تو ان کی فلم ہے سینٹی اور مینٹل, اس میں میں نے ایک سینٹی اور مینٹل, جی سینٹیمنٹل کی کوٹا کر دی انہوں نے. شیملیس پلگ فار یاسرا رضوی, میں نے پروموشن بھی کر دیا. اچھا اب یاسرا کو بلانا پڑے گا ہمیں. بالکل بلائے گا. یاسرا بڑی اچھی شاعرہ بھی ہیں, بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں, اور تو ان کی ڈائریکشن تھی, اینڈ وہ کی میں نے, اور ایک لائک اے گیسٹ اپیئرنس ہے. محب مرزا کی فلم ابھی آنے والی ہے, عشرت میڈ ان چائنا, شیملیس پلگ فار عشرت میڈ ان چائنا, اینڈ تو اس میں بھی میں نے بالکل چھوٹا سا رول کیا ہے کہ یو بلنک اینڈ آپ مس کر جائیں گے. اچھا بٹ بیکاز یو نو ہی از اے فرینڈ, اس لیے. اینڈ ایک اور پروجیکٹ ہے آئی تھنک, جو کہ ابھی سب موویز رکی ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں, اس میں بھی میں نے ایک چھوٹا سا گیسٹ اپیئرنس کیا تھا فار دا ڈائریکٹر نیمڈ عمر, اینڈ اس میں شہروز ہیں, تو وہ میرے بیٹے بنے شہروز سبز والے. چلیے ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں, آپ کو ویلکم کہیں گے, کال کرنا چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں آپ کو, کیونکہ اب اتنے ایک لمبے گیپ کے بعد تھوڑا سا پروگرام دوبارہ آیا ہے, اس سے تھوڑا سا ذرا لوگ سوچ بھی رہے ہیں, پتہ بھی چلا, خبر بھی نہیں پہنچی, حالانکہ یہ خبر پہنچ چکی پہلے سے 2 دن پہلے سے کہ جی آج ہمارے ساتھ لیلا واسطی موجود ہوں گی. جی جناب, ملاقات, جب ملاقات پروگرام ہوتا ہے تو بالکل ایسے لگتے جیسے کہ وہ وہاں پر وہ ایک خاص جگہ نا جہاں سے آواز آتی ہے, چلو بھائی تیری ملاقات آئی ہے بھائی, ایسی ملاقات کا وقت ختم ہوا, چلے جی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا جی, تو ہماری ملاقات کا ٹائم ابھی جاری ہے. ہماری ملاقات کا ٹائم جناب 5 بجے ہوگا, اور آپ کی ملاقات کو ہم 5 بجے لے کے جائیں گے جی, اس سے پہلے ملاقات کو ختم نہیں, اور 3 بجے آ کے 5 بجے ملاقات کو اینڈ کرنا سی. تو بہرحال جی کچھ اور میسیجز ہم شامل کرتے ہیں, ڈالا ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں اس وقت لوگ میسیجز کر رہے ہیں, اور یہ سکندر سلمان صاحب ہیں, بہت پیارے سے دوست ہیں ہمارے, اور خاص طور پہ ان کا تعلق جو ہے کراچی پریس کلب سے ہے, تو وہاں کے ہمارے دوست ہیں. تو خوش آمدید کہتا ہے, السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, خوش رہیں جی,
خوش رہیں. اور اس کے بعد چندہ عبد الرحیم نے ہمیں جوائن کیا, اور FM 100 السلام علیکم جی, اور اپنی آپی آپ کو بھی, اور لیلا آپی کو بھی السلام علیکم جی, میری فیوریٹ ہیں, میری فیوریٹ ہیں. یہ چندہ عبد الرحمان نے لکھا ہے, اور چندہ کا نام سن کر وہ آ جاتا ہے چندہ توری چاندنی میں جیا چلا جائے, ہے نا, پرانا گانا میڈم نور جہاں کا گانا ہے, وہ ہم نے بچپن سے سنا. تھینک یو چندہ. ہمارے ایک دور کا نہیں ہے, ہمارے ہم سے پہلے کا ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے, آئی بلیو یو. اور مہرین کہتی ہے, کیا کہتی ہیں کہ سبھی ریڈیو لسنرز کو سلام جی. وعلیکم السلام. اور میرا ماننا ہے کہ ریڈیو کو ریڈیو ہی رہنا چاہیے, ٹی وی نہیں. اس کی انٹیگریٹی انٹیکٹ رہنی چاہیے, یعنی کہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ نظر نہیں آنا چاہیے مقصد. اچھا, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ریڈیو کے سننے والے ہیں وہ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے اپنے مطلب جو تعلق میں بھی ہیں, اور وہ آج بھی کہتے ہیں یار ہم تو صرف سنتے ہیں بھائی, ہمیں نہیں پتا تم شوہی صاحب کیا کرتے ہو بیٹھ کے, کوٹ پہن کے جاتے ہو کہ ٹائی پہن کے جاتے ہو کہ شارٹ پہ, ہمیں نہیں پتا, ہم تو صرف سنتے ہیں بس, ہم سن کر انجوائے کرتے ہیں کہ جو مزہ سننے میں. آپ کو پتا ہے میری جو دادی جان تھی, ابو نے جب جاب کر لی ایٹ ریڈیو پاکستان, تو وہ اجازت نہیں تھی گھر میں ریڈیو سننے کی اس وقت. اچھا. دادا جان آکسفورڈ کیمبرج کے پڑھے ہوئے پروفیسر تھے, تو بڑا روب اور دبدبا تھا. تو دادی جان کیا کرتی تھیں کہ جب ابو پہنچ جاتے تھے, اب اس زمانے میں فونز تو نہیں ہوتے تھے, تو بس ہیئر از دی نیوز ریڈ بائی رضوان واسطے, اور وہ بند کر دیتے. کنفرم ہو گیا کہ بھائی ماشاءاللہ وہ پہنچ گئے, آئے بچہ خیریت سے پہنچ گیا, پہنچ گیا بھائی. صحیح بات ہے یہ. اچھا, وہ پھر پتا دور بھی تو الگ تھا نا, وہ دور پھر تم آپ کو پتا ہے کہ اگر اس پر فون نہیں بھی تھے یا وہ چیزیں نہیں تھیں, بٹ یور شو رائٹ ناؤ فیس بک یا یوٹیوب پہ جا کر اٹس ریچنگ مور پیپل, بیکاز ناٹ ایوری بڈی از آن ریڈیو. صحیح بات ہے, اور یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو یہاں جو لوگ ہیں یہ ریڈیو پر نہیں ہے, یہ ریڈیو پر نہیں ہے. جو اب جیسے کہ لندن میں اگر کوئی دیکھے تو لندن اور ہمارے ٹائم میں فرق ہے بالکل, تو وہ جو سعودیہ میں وہ ان کا فرق ہے, جو انڈیا میں ان کا الگ ٹائم ہے, تو سب اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے جو جہاں موجود ہے وہ اس حساب سے. اور آج کل سوشل میڈیا ہے, تو موبائل اٹھایا انہوں نے ٹھک سے بس دیکھا, کیونکہ نوٹیفیکیشن جاتا ہے تو فوراً وہ کلک کر لیتے ہیں سامنے, چلو دیکھ لیا. اب وہ سننے کا ٹائم نہیں, بازو کا انسان نہیں سنتا, تو یہ بھی ہوتا ہے. مگر بہرحال یہ کہ میں خود بھی یہ کہتا ہوں, کبھی کبھی میں کہتا ہوں اپنے تمام نائٹ شو میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ یار اب میں سوچ رہا ہوں کہ کسی دن کچھ 2-4 پروگرام جو وہ بغیر ویڈیو کے کروں گا میں, تاکہ وہ بند کریں. ہاں اس کو ابھی تو چلنے دیں, ابھی تو آپ اتنے عرصے بعد آئی ہیں ماشاءاللہ ہمارے, پہلی بار FM 100 پہ تو پہلی بار آئی ہیں, اور فیڈ میں ماشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ پھر ماشاءاللہ, تو اس لیے لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے آپ کو. مگر یہ میں اپنے نائٹ شو میں, نائٹ کا شو کو ہمارا جو ہے وہ ذرا سا اس کی لسنرشپ بھی ایسی ہوتی ہے, تو وہ ذرا سا وہ بڑے سکون سے بیٹھ کے پھر اس کو جو ہے ویڈیو بند کر دیں گے, ویڈیو کی جگہ صرف آڈیو جاری ہوگی, ویڈیو نہیں جاری ہوگی. بھائی انجوائے کریں. اچھا, بیسکلی تو ہم ریڈیو پر ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ ریڈیو کا مزہ یہ الگ ہے, ریڈیو کو سننے میں ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کچھ میسیجز, اور ہم آرتی جی کہتی تھینک یو شوبی جی فار گڈ وشز فار مائی فیملی, اور زینت پرنسس کہتی ہیں السلام علیکم جی, لیلا واسطی نے آج کے شو میں 4 چاند لگا دیے. تھینک یو سو مچ زینت, آپ کا پیار ہے. کیا بات ہے بھائی, زبردست بھائی, بہت شکریہ. تو اور اس کے بعد پھر مہرین کہتی ہیں کہ میں نے میم کا قربان ڈرامہ دیکھا, بہت خوبصورت پلے تھا, وہ بہت خوبصورت پلے تھا جی. اس میں میرے ساتھ بلال عباس تھے, اور میرے ساتھ اقرا عزیز تھی, اینڈ ریحان شیخ, سبھی بہت اچھے ایکٹرز تھے, سارے ماشاءاللہ. بڑا مزہ آیا تھا ان کے ساتھ کام کر کے, اور ڈائریکٹر بہت اچھے تھے, احمد بھٹی. ریحان شیخ تو خود بڑے اچھے بھائی, وہ تو امیزنگ ایکٹر ہے, وہ ہلکے ایکٹر بھی نہیں ہے, بڑے بھاری ایکٹر ہے. وہ میں نے ان کے ساتھ تب کام کیا تھا لندن میں, ظہیر خان صاحب کا آوازیں ڈرامہ, پہلا ڈرامہ تھا پی ٹی پی کا جو باہر گیا تھا, تو لندن میں, اینڈ ریحان شیخ اور میں پہلی دفعہ وہاں ملے تھے, اور اب پھر ان کے ساتھ کام کیا تھا 2 سال پہلے, تو بڑا مزہ آیا. بریلینٹ ایکٹر, بہت زبردست. اور اس کے بعد جی آرتی جی کہتی ہیں کہ ہیلو لیلا, ہائی اینڈ ہاؤ آر یو. ہائی آرتی, ہاؤ آر یو ڈوئنگ. اچھا, آرتی جو ہے وہ ممبئی میں, اور یہ ان کا تعلق, یہ سکھ فیملی سے ان کا تعلق ہے, یہ سکھ فیملی سے ان کا تعلق ہے جو اس وقت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پھر گاں چلیے جی, یہ کی ہوا ہے, اللہ جی
What did you do? वो हमारी ऐसी वो फोल्डर खुल गया उसमें। कभी इस तरह तो होता है ना, इस तरह के कामों में कहते हैं कि इस तरह तो होता है और इसी तरह होता है इस तरह के कामों में। एक जुमले को वो बात है कि एक्टिंग वाली बात अगर आ जाए कि एक जुमला एक डायलॉग है, उसको कितने आप अंदाज से बोल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा यादगार सा कोई एक अगर डायलॉग आपके जहन में हो जो थोड़ा सा अपने फैंस के लिए थोड़ा सा उसको परफॉर्म कर सकें? रहने दें ऐसे एमी असल में डायलॉग्स उस वक्त हमें मिलते हैं, पेजेस के पेजेस मिलते हैं। मुझे पता है। एंड कोई अपनी से डायलॉग बना ले। अब तो अम्मा है ना, अम्मा तो कभी भी हार सकती है। अच्छा, अम्मा ही बना दिया आपने। चलो, आप बहन भी बन सकती हैं अब मुझे और अम्मा भी तो किसी की बेटी है ना। वो कैरेक्टर करना है, इसमें कुछ परफॉर्मेंस अच्छा, डजंट मैटर कौन सा एज ग्रुप है। ठीक है बट कोई अच्छा सा चले मैं सोचती हूँ, थोड़ी देर सोचती हूँ। चले जी, तब तक आप कुछ और। चले जी, जब तक लैला सोच रही 5 बजे के बाद ये डायलॉग आपको सुनाएंगे। I promise. 5 बजे के बाद। I promise. मगर हम प्रोग्राम खत्म नहीं करेंगे जब तक सुनेंगे नहीं, ये भी बेफिक्र है फिर। अच्छा, हाँ जी, हम भी तो होना चाहिए मतलब थोड़ा सा। और यकीनन मैं इसलिए मैंने कहा कि कुछ ऐसे यकीन बहुत सारे आपके फैंस हैं माशाल्लाह, जब आते हैं कोई सिंगर आता है तो कहते हैं थोड़ा सा गुनगुना दे भाई, तो वो कहते हैं कि कोई अच्छा डायलॉग तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस ही की है, किस तरह से एंजॉय कर लेते हैं लोग, और क्या होता है वो। तो बस याद आ गया, मुझे लगता है कि नैला को नहीं, मैं तो सोच रही हूँ, तो 5 बजे के बाद की बात है ना। और ले भाई, ये तो सच्ची मुची हो गया भाई, सच्ची मुची 5 बजे के बाद होगा। मगर कोई बात नहीं, इस तरह तो इस तरह के कामों में। और खुश आमदीद हम वंस अगेन आप तमाम दोस्तों कहते हैं। और यकीन आपको पता है कि जैसे फिर मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये मुलाकात प्रोग्राम जो है एक कुछ महीनों के बाद हमने दोबारा शुरू किया, और उसके बाद ये पहला प्रोग्राम है माशाल्लाह से, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और अब मेरे ख्याल में एकदम थोड़े से गैप के बाद, जब हम प्रोग्राम गैप के बाद शुरू किया तो उस गैप के बाद हम इसी दोबारा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा अब थोड़ा सा। और इसके साथ जनाब फिर आ जाते हैं कुछ मैसेजेस की जानिब आते हैं। और ये कशमाला अली का मैसेज है कि मैम हाउ आर यू? कशमाला, अस्सलाम वालेकुम, आई एम डूइंग वेल, हाउ अबाउट योरसेल्फ? हाय कशमाला, इट्स अ लवली नेम वैसे, कशमाला। और उसके बाद फिर मन्नत रेहान का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपको बहुत दिन बाद सुना, वैसे आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाय, मैं सदके जाऊं, नजर उतार लूं। तो कुछ होना चाहिए ना ऐसा, तो भाई वो हमारी नानी अम्मा दादी अम्मा हमारी ये अगर आप वीडियो पे नहीं होते तो आप ये करते? मैं तो फिर भी ऐसे करता हूँ। आप यकीन करें लैला कि मैं जब वीडियो पे नहीं था, मेरे हाथ चलना ये मैं ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, इसके बगैर पता नहीं वो, बट अगर आप रेडियो पे होते सिर्फ तो फिर तो पता नहीं चलता कि आपने क्या किया, पता नहीं चलता। लोग पता रेडियो पर क्या है, रेडियो पर जब मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं रेडियो पर मैं जब चाय पीने लगा, बात करते करते मैंने जो है वो सिप किया, तो लोग कहेंगे आप चाय पी रहे? मैंने कहा जी, कह रहे पता नहीं चला। एक बार फिर तो मैंने तो रेडियो पता चल गया कि चाय पी रहे हैं भाई। तो बताना चाहिए ताकि हम जब आपके साथ मौजूद है तो फिर मुकम्मल तौर पर आपके साथ मौजूद है। मजा वही है कि जब आप वक्त हमें दे रहे हैं, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, तो फिर एक गैदरिंग, अच्छी लाइव गैदरिंग में मजा आता है कि जब हंसी मजाक हो रहा हो, एक थोड़ा सा वक्त है जो वक्त में हम मिले हैं तो अच्छा जरा एंजॉय करें। सिकंदर सलमान कहते हैं, जनाब क्या हाल है शोभी साहब, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मेहमान है लैला जी, अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की अता फरमाए, आमीन। और शोभी साहब अल्लाह पाक आपको भी इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आप हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और रुस्तम अली का मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम जी मैम जी एंड भाई को नाइस, आई एम फ्रॉम कतर। ये हमें कतर में इस वक्त इन्होंने हमें ज्वाइन किया। और उसके साथ साथ जो है, और इसके साथ जनाब फिर फरहान भी इस वक्त जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके। और फरहान कहते हैं जनाब, उन्होंने बड़ा दिल उठाकर भेजा, कहते हैं ये दिल आपका हुआ। ये मुझे बताएं फरहान, ये दिल आपने किस किस को दिया, ये बताएं। किस किस को आपने ये दिल भेजा इस तरह उड़ा के? लो भाई आपके लिए हो गया। तबस्सुम अंसारी ने ज्वाइन किया, लैला मेरी भी लैला मेरा भी नाम लीजिएगा जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। तबस्सुम अंसारी ने कहा कि उनका नाम ले लें आप।
तबस्सुम अंसारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने मैसेज भेजा। सो आपने अपना नाम सुन लिया। देखिए ये मोहब्बत की बात है, मुझे अच्छा लगेगा उनका नाम लेंगे। साबिर खान साबिर कहते हैं सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साबिर साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें। और उसके बाद जी और तबस्सुम का पहला मैसेज ये वो दूसरा था जी, अम्मा भी बहुत अजीम टीवी स्टार लैला वास्ती और रिजवान वास्ती की बेटी हैं और उनको देख कर बहुत खुशी हो रही है और इनकी अम्मी अब्बू की याद आ गई। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की है। और हमने सबसे पहले जिक्र इनके अम्मी अब्बू का ही किया, इसलिए कि माशाल्लाह वो अपनी जगह एक हमारे मुल्क के लेजेंड और तारीखी नाम हमारे हैं, तो हम उनको तो कैसे बोल सकते हैं। बात लैला से पहले वो उनके बाद लैला है ना, तो फिर नस्ल दर नस्ल एक चीज आगे बढ़ती है, तो वो जरूरी है और बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया साजिद इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब थैंक यू वेरी मच जी, आप तमाम दोस्त। और उसके बाद फिर हमें जनाब और भी थे तालिश काशान ने के गुड जॉब वेरी राज जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी। एक निकी जी ब्रेक लिए, तो फिर ब्रेक के बाद फिर खुश आमदीद मंगल जाते थे। एक और मैसेज मोहम्मद सईद कुरैशी साहब ज्वाइन कर चुके, कहता है अस्सलाम वालेकुम जी एंड एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। और शाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, सलाम वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें जी, खुश रहें, बहुत शुक्रिया। लाओ जी असी आ गए वापस से, मुलाकात का टाइम थोड़ा जहा रह गया और 5 बजे मुलाकात जो है इख्तिताम को पहुंचेगी और वक्त बस थोड़ा सा वक्त रह गया, तकरीबन 25 मिनट रह गए इस वक्त हमारे पास हैं। और आपके मैसेजेस भी हमारे साथ हैं और आप सब वक्त दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हमारी आज की मोअज़्ज़िज़ मेहमान लैला वास्ती हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। और सिकंदर सलमान कहते हैं लैला वास्ती जी आप बहुत ही अच्छी और बाहिम्मत एक्टर हैं, हम आपके दिल से कदर करते हैं। थैंक यू सिकंदर साहब। और उसके साथ साथ फिर तबस्सुम अंसारी कहती हैं थैंक यू शोभी भाई, आपने मेरा मैसेज पढ़ा और लैला वास्ती का शुक्रिया कि उन्होंने मेरा नाम लिया। मोस्ट वेलकम तबस्सुम, थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस। और उसके बाद साबिर खान साबिर साहब कहते हैं लैला जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम साबिर साहब। फिर जनाब शोभी भाई बहुत प्यारी बातें कर रही हैं, चाय पीने बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं, चाय पीने वाली बात मजे की लगी। चले भाई जो बात हकीकत, मैं तो जो बात रियल जो है वो हकीकत, वो हकीकत यही है ना, इसमें तो छुपाने वाली क्या बात है भाई, बिल्कुल हम चाय पीते तो ऐसे पियेंगे और जो है जैसे है जहाँ है, बात है कि जो सच है वही सच है, बस हकीकत यही है। और जनाब उसके बाद इमरान अरूफ कहती है कि जनाब ब्यूटीफुल ऑल फैमिली तायरा रिजवान एंड वास्ते लैला वास्ती, थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी होती है जब अपने अब्बू का नाम आता है। और इसमें कोई शक नहीं माशाल्लाह, रिजवान साहब फिर तायरा जी और लैला माशाल्लाह हाइट के हिसाब से देखें माशाल्लाह जबरदस्त, मतलब ऐसे आप वही बात है कि मुख्तलिफ एक्टर के साथ जब आप खड़ी होती हैं तो अलग ही लग रही होती हैं। जब वो अगर तस्वीरें बनती हैं, फोटो सेशन होता है कि साथ खड़ी हो, तो बहुत सारे ग्रुप मैंने देखे जिनमें लैला बिल्कुल अलग रहेंगी, बिल्कुल अलग, माशाल्लाह हाइट है। तो मेरी अम्मी मुझसे भी टॉल थे। बिल्कुल सही बात है, वो अब्बू तो बहुत टॉल थे, 6'2" थे माशाल्लाह। रिजवान साहब तो माशाल्लाह वो तो बहुत ही माशाल्लाह, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। और जनाब यूं करते हैं कि एक बार फिर हम कुछ आ जाते हैं और इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है आपकी, क्या अब आगे क्या सोच रही हैं आप? अब यहाँ पर हैं, कब तक यहाँ पर हैं, या फिर वापस आप जाएंगी, या फिर यहाँ मुस्तकिल थोड़ा आप सेटल होने का इरादा है, क्या है कैसे? इतनी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं हमने मेरे हस्बैंड और मैं, बट बेसिकली मुझे जो एक लेसन सा मिला है फ्रॉम द टाइम जब मैं बीमार हुई थी, 48 आवर्स मिले थे मुझे जिंदगी के, जो कि दुआओं से और अल्लाह की मर्जी से ठीक हुई। मुझे समझ आ गई कि कल रात जो गुजरी है वो एक ब्लैंक पेज है, कल सुबह का वादा नहीं है, वो एक ब्लैंक, इसमें कोई शक नहीं, ब्लैंक पेज है। बिल्कुल। सो दिस राइट नाउ इज लाइफ। और हकीकत यही है, जिंदगी हमारी यही है, जिस लम्हे में हम सांस ले रहे हैं, जिस लम्हे में हम बोल रहे हैं, जिस लम्हे सोच रहे हैं, यही जिंदगी बस, क्योंकि गुजरने वाला
گزر گیا وہ ہمارا تھا ہی نہیں, آنے والے کا ہمیں پتا اور جو نہیں. پاسٹ, لوگ اکثر پاسٹ میں رہتے ہیں یا فیوچر کا پریشان ہوتے رہتے ہیں, تو پاسٹ میں جو ہے وہ کبھی بھی آپ کھینچ کے اس کو آج کے دن میں نہیں لا سکتے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے, وہ ہے ہی نہیں. صحیح بات. اور جو فیوچر ہے کل صبح ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ ہے ہی نہیں. تو یہ جو مومنٹ ہے, یہ نہیں کہ انسان کیئر فری ہو جائے, کیئرلیس ہو جائے, لیکن کوئی لانگ ٹرم ایز سچ پلاننگ نہیں, کیونکہ یہ سب بھی تو نہیں سوچا تھا جو ہو گیا. تو جو ہو رہا ہے, جسٹ ٹیک اٹ ایزی, گو ود دا فلو, ٹیک ایچ ڈے ایز اٹ کمز. جیسے ایک ایک دن آ رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ ڈیل کرتے جائیں, اور ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی پلاننگ رکھیں کہ ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہے, یہ کرنا ہے, یہ, بٹ اس پہ اتنا زیادہ کوئی فوکس نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. دور اندیش ہوتا ہے انسان, اور دور اندیشی ہوتا ہے, کہتا ہے انسان اپنی سوچ کے مطابق کچھ نہ کچھ ایک پلان کر رہا ہوتا ہے نا, کہ باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے وہ, کہ بہترین ہوتا ہے وہ, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اس وہ پلاننگ تو کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ پلان ہو چکا ہے, سب کچھ پلان ہو چکا نا. اب وہ بہتر جانتا ہے اس نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے یہاں پر, اور کیا ہم نے کرنا ہے اور کیا ہم کر کے جائیں گے, یہ تو صرف وہی بہتر جانتا ہے. مگر ہم اپنے حساب سے, انسان اپنے حساب سے, دنیاوی حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اب جیسے آپ آئے, آپ نے کچھ فلمیں کی بھی ہیں, اور ہماری آج کی جو فلم انڈسٹری ہے اور ماضی کی فلم انڈسٹری بھی آپ نے دیکھی ہے, تھوڑی بہت دیکھی ہوگی, میرے ابو نے ایک دو فلمز کی ہیں, تو وہ انڈسٹری دیکھی ہوگی. اس کے بعد پھر آپ یقیناً اس کے بعد جو ویسے تو فلمیں دیکھی ہوں گی, پرانی فلمیں اور آج کی فلمیں, کیا کہتے ہیں یہ ٹی وی پہ ری رنز آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہی ہیں. تو دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتی ہے. آپ کے جو بچے بھی ہیں وہ آپ سے 30 سال آگے پیدا ہوتے ہیں اس وقت کے لیے, تو ہم روک کے ان کو واپس پریمیٹیو ایجز میں تو نہیں ڈالیں. ہر وقت کی الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور اللہ میاں کے پاس ہر چیز کی ایک ٹائم اینڈ پلیس سیٹ ہے. بالکل سیٹ ہے. جہاں لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ اس وقت کے, وہ 2020 کے لیے پیدا ہوئے ہیں, not for 1920. صحیح بات ہے. تو کچھ چیزوں کو نا فلو کرنے دینا چاہیے. یہ بات بھی ہے. اچھی بری چیزیں تو اس وقت بھی تھیں, اچھے برے لوگ بھی اس وقت تھے. صحیح بات. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی شو بزنس میں سنا ہے لوگ اچھے نہیں ہوتے. میں نے کہا لوگ سیم ہوتے ہیں ساری دنیا میں, دے آر دا سیم. اچھے برے لوگ ہر آفس میں, اگر آپ اجمل شوبی صاحب ہیں, آپ کی کوئی بات تو سامنے آ جائے گی نا کہ انہوں نے ایسا کیا یا ویسا کیا. وہ جو ٹھٹھا میں کوئی بیٹھا ہوا ہے لائر, وہ بھی تو کوئی برا انسان ہو سکتا ہے. تو اٹس لائک پروفیشن کوئی برا نہیں ہوتا, لوگ اچھے اور برے ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ 10 لوگ اگر اچھے ہیں تو 11واں برا نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک سسٹم ہے دنیا کا. اٹس لائک آپ آنسربل خدا کو ہیں, تو آپ اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں از دا مین تھنگ. صحیح بات ہے. یہ تو حقیقت بالکل بہت اچھی بات کی, ماشاءاللہ. بڑی بھائی بہت خوبصورت واقعی اپنی طرف سے بڑی پروفاؤنڈ بات کی. نہیں بہت زبردست, بہت اچھا. اور یہ واقعی مطلب ایسی تھنکنگ, ایسی سوچ انسان کی ذرا کم ہی لوگوں کی ہو سکتی ہے. وہ جب تک کہ وہ کہتے ہیں اپنے اندر کو نہ پہچانے گا, وہ ایسی گفتگو کر نہیں سکتا کبھی. ابھی تو میں نے آپ سے کی نہیں گفتگو. اور پھر بتا دی کہ پھر وہاں پر یہ چیزیں اس وقت زیادہ سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں کہ جب انسان جو ہے نا, کہتے ہیں نا کہ وہ زندگی موت کے درمیان سے ہو کر جب واپس آ رہا ہوں نا, تو اس وقت واقعی اللہ تعالیٰ جب واپس بھیجتا ہے نا, تو پھر انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میرا کنیکشن ان سے اللہ میں سے پہلے بہت اسٹرانگ تھا, تو میں نے یہ سروائیو کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے جب ڈاکٹرز نے کہا ہاپکنز میں کہ آپ یو ہیو 48 hours to live, میں نے کہا شکر الحمدللہ, اللہ میں آپ نے دیا, آپ ہی ٹھیک کریں گے. مجھے ایک لمحے کو بھی نہیں لگا کہ میں ختم ہونے والی ہوں, کیونکہ مجھے بھروسہ تھا اللہ میں. بے شک وہی اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی. بالکل, اور انہوں نے ہی سب کچھ کیا. میرے بس میں صرف یہ تھا. دیکھیں زندگی میں نے یہ دیکھا ہے اجمل صاحب, اور آپ اگری کریں گے جو اگر سیریس باتیں کر رہے ہیں ہم, تو کہ ہر ایک کی زندگی میں ٹرائل ہے, چاہے اس طرح سے ہے چاہے اس طرح سے ہے. اس میں غربت بھی ایک ٹرائل ہے, کسی کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صحت کا کوئی ٹرائل ہوتا ہے, کسی کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے صحت کا ٹرائل ہے. تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں ٹرائلز اور ٹریبولیشنز نہیں ہوں. ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا ہے. ہمارے بس میں کیا ہے, ہمارے بس میں ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. بالکل صحیح بات ہے.
کہ اگر ہم روتے رہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا, لائک میں نے کبھی ڈرگز, ڈرنکس اور اسموکنگ نہیں کی تھی, تو مجھے کیوں کینسر ہوا, تو میں یہ سوچتی رہوں. میں نے جب مجھے ہوا میں نے کہا شکر الحمدللہ, اب کیا کرنا ہے. صحیح بات ہے. اور اگر میری وجہ سے کسی اور کو ہیلپ ہو سکے تو میں بلڈ ڈونیٹ کیا میں نے ریسرچ کے لیے. تو دیر از نو بڈی ان دس ورلڈ جس کے پاس پرابلم نہیں ہے, بڑے لیول چھوٹے لیول. تو ہمارے اندر صرف یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم شکر گزار ہوں. بے شک بے شک. اور ہمارا کام یہی ہے, یا تو ہم روتے رہیں. اور رونے سے بھی بات وہی ہے کہ اگر روتے بھی رہیں گے میں لیلا, تو رونے سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے. ہونا وہی ہے کہ جو ہمارے رب نے چاہا. بالکل, مطلب وہی پہلے ہی شکر ادا کر رہے ہیں. پہلے اگر آپ پہلے ہی اس کی رضا میں راضی ہو جائیں گے تو سب کچھ اسی کی رضا سے ہو رہا ہوگا. مجھے ریسنٹلی پتا چلا اس کو صبر جمیل کہتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. کہ جو بھی اچھا برا, لوگ اکثر کہتے ہیں اس میں کیا اچھا تھا, تو وہ آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا, وہ اللہ کو سمجھ آتی ہے. وہ اللہ کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے اس میں کیا صحیح ہے کیا. جہاں ہم آج سے کروڑ سال بعد بھی جتنی بھی ٹیکنالوجی کر کے جہاں پہ ہماری سوچ ختم ہوگی نا, وہاں سے اللہ میں کی شروع ہوتی ہے. بے شک. اور انسان کو پتا, انسان بھی دیکھیں نا, آج کے دور میں انسان ریسرچ بھی کر رہا ہے نا. آپ دیکھیں کتنی ریسرچ ہے, مطلب کہاں کہاں لوگ کیا کچھ نہیں, وہ ریسرچ کر کے چیزیں سامنے آ گئی. مگر باتیں وہ ساری ریسرچ کے لیے جو سوچ ہے, وہ برین ہے, وہ دماغ کس نے دیا کس نے, دینے والا کون ہے, وہ بھی تو اللہ ہی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے انوینٹ نہیں کی ہیں, یہ ہم نے ڈسکور کی ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے تو وہ رکھی ہوئی دنیا میں, ہم ان تک پہنچ رہے ہیں. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہمارے لیے حد رکھی ہے کہ ہمیں یہاں تک ہی جانا ہے بس. اس سے آگے ہمارا نہ ہمارا وے, نہ ہم جا سکتے, نہ ہمیں جانا ہے, مت سوچنا بھی نہیں ہمارا. اور سوچنے کی بات آپ نے بالکل صحیح کی. اللہ میں نے ہمیں جتنا برین دیا ہے بس, اور اس حساب سے چیزیں بتائی ہیں جو ہم سمجھ سکیں. بس 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 اتنا, بالکل حقیقت اتنا ہی ہے, بس حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں. تو بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں. ماشاءاللہ. ویسے کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ بلائیں گے, انشاءاللہ پھر آپ کو بلائیں گے نائٹ شو میں. ضرور, نائٹ شو میں پھر یہی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے اور ہمیں بھی زندگی دے. تھینک یو, تو انشاءاللہ تعالیٰ تو آ جاتے کچھ میسج کی جانب باتیں. اور انمول شہزادی کہتی ہے السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں شعیب بھائی, اور آپ کے مہمان کو بھی سلام. اور مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آج آپ نے آنا تھا. کیا بات ہے بھائی, ہم تو آ گئے, ہم تو اب جانے کی تیاری میں لگے ہوئے, اور آپ کے لیے آنا تھا. اور زینت پرنسس کہتی ہے جناب میری امی بھی پروگرام سن رہی ہیں, اور آپ کو اور لیلا جی کو ان کی طرف سے بھی سلام جی. السلام علیکم امی جان, ہمارے لیے دعا کیجیے گا. بالکل بالکل, ہماری دعائیں کیجیے گا ضرور, اس لیے کہ ماں کی دعا تو پھر کہتے ہیں جنت کی ہوا. ماں کی دعائیں تو پھر ماں کی دعائیں ہوتی ہیں. اور روبینہ ارائی کہتی ہے لیلا جی آپ کو کیا ہوا تھا, میں انہوں نے ابھی جوائن کیا. روبینہ میں اچانک سے بہت بیمار ہو گئی تھی, مجھے پتا چلا تھا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے. تو پھر میں کوئی 10 سال غائب تھی پاکستان سے, کیونکہ میرا علاج ہو رہا تھا, اور ساتھ ساتھ میری بہت ساری سرجریز بھی ہوئی. ہپ ریپلیس ہوا, میں آدھی تو میں میٹل کی بنی ہوئی ہوں, تو اب ساری ٹانگیں سب میری میٹل کی ہیں, تو میں ٹائٹینیم کی بنی ہوئی ہوں, بہت اسٹرانگ ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ بنا دی. بالکل کو پتا کہ ایوری سیٹرڈے پروگرام آپ میرے ساتھ سنیں گے. زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی, سانسیں دی, کیونکہ سب یہ سانسیں اسی کی امانت ہیں. اور جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو تک اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ میں کہ سانس کی یہ جو ڈور ہے نا, بہت نازک, بہت ہی نازک ڈور ہے. اتنی نازک ڈور ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے. ایک پلک جھپکنے کا جو ایک وقفہ ہے, یہ بھی بہت بہت بڑا وقفہ ہے, یہ بہت بڑی مطلب ٹائم ہے یہ ایک پلک جھپکنے والا. اس سے پہلے یہ آدمی ہے ہوتا ہے اور تھے ہو جاتا ہے. چیپٹر کلوز, تھک چیپٹر سیکنڈ میں لگتا ہے, سیکنڈ کے 100 میں 1000 میں سے میں بندہ ختم ہو جاتا ہے. بات پتہ ہے, اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں شعبے صاحب ایسی باتیں نہیں کیا کریں, مگر کیا کریں, حقیقت تو حقیقت ہے کہ ہر سانس اللہ کی امانت ہے. وہ پتہ نہیں اس نے کون سی سانس ہماری رکھی ہے, کون سی نہیں رکھی. یہ پروگرام کبھی پورا ہوتا نہیں ہوتا, کیا پتہ اللہ کے ساتھ. مگر اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارا رب ہے, اور اس سے ہمیں تخلیق کیا, اس نے ہمیں بنایا, دنیا میں بھیجا. ہم اس سے امید اچھی رکھتے ہیں, اور ہمیں اس سے امید اچھی رکھنی چاہیے. یہ بالکل, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیشہ بھی آپ اپنے مالک سے اچھی امید رکھیں گے تو اچھا ہوگا.
امید اچھی رکھیں, کیونکہ وہ یقیناً آپ کے لیے اچھا ہی سوچا ہے اس نے, اور وہ اچھا ہی جانتا ہے, وہ اچھا ہی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس لیے میں اپنے رب سے بڑی اچھی امید رکھتا ہوں, اور بس اس کو یاد بھی کرتے رہتے ہیں پروگرام میں, چاہے میوزک کا پروگرام ہو, مگر بات تو آپ کو تھا کہ میری باتیں ایسی ہوتی ہیں. اور پھر ماشاءاللہ آج لیلا آ گئی تو اور اچھی باتیں ہو گئی, ذرا خوبصورت. تو اب آخر ہمارا پوزیشن بہت مزیدار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ بس سب کو صحت دے. کچھ میسج شامل کیا. عمران روف کہتے ہیں اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر اپنے صابر بندوں کو آزمائش سے نکال بھی دیتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور علی سجاد کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اور اس کے بعد پھر روبینہ ارائی کہتی ہیں کہ بہت خوبصورت گفتگو اور بہت ہی سوبر لوگ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. خوش رہے بھائی. اب ہم تو اتنے سوبر نہیں لگ رہے, میں تو اتنا سوبر نہیں ہوں, میں بڑا چھچورا آدمی ہوں. مجھے تو نہیں لگے آپ بالکل بھی ایسے. میں یہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا دیکھو ابھی لیلا کیا اس کا ریپلائی کیا دیتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک دم مطلب لیلا سوچنے لگی یہ کیا ہوا, یہ میں تو کیا سوچ کر آئی تھی, یہ کیا نکلے بھائی. نہیں ایسے نہیں. خیر بہرحال یہ ایک جسٹ اس لیے کہ آپ لوگ میں آج پہلی دفعہ ملی ہوں ان سے, اور یہ بہت ہی سوبر انسان ہے, آپ نے صحیح سمجھا. نہیں جزاک اللہ. بس اور مجھے واقعی بہت اچھا لگا آپ سے جب میری بات ہوئی پروگرام کے لیے, اور پہلی کال میں نے آپ کو کی. میں سوچتے میں نے کہا میں بہت عرصے سوچا تھا کہ آپ کو کال کروں گا میں, حقیقت یہ ہے. اور میں نے جب پہلی کال کی اور آپ نے پہلی کال میں مطلب آپ نے پک بھی کر لی, اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا رسپانس میرا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی گئی میں اور آپ بھی گئی. دیکھیں یہ بس یہی بات ہوتی ہے. اچھا بات پتہ کہ یہاں وہی بات آ جاتی ہے لیلا کہ جو کام جس وقت ہونا ہے وہ ہونا ہے بس, کیونکہ وہ طے شدہ بات ہے کہ کسی سے ملاقات, کسی سے ملنا, کہیں جانا, کہیں آنا. یہاں پر آپ کے جو نصیب میں یہ بسکٹ تھے, جو یہاں کا پانی تھا, یہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا نا. ہاں تو وہ بسکٹ اچھے تھے. تو وہ چیزیں جو نصیب میں لکھتی گئیں وہ ملنی ہے. اب وہیں کھانی, بندہ وہیں جائے گا جہاں وہ دانا, جہاں اللہ نے وہ دانا رکھا ہوگا وہ وہیں جائے گا. تو یہ قدرتی بات ہے بس. باقی ہماری اپنی باتیں ہوتی ہیں کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا, مگر بات حقیقت یہی ہوتی ہے. خیر بہرحال جی انمول شہزادی کہتی ہے بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں جو میں نے مس کی ہیں آج, کیونکہ انہوں نے دیر سے جوائن کیا تھا ہمیں اس وجہ سے. اور روبینہ کہتی ہیں جی ماشاءاللہ, اور زرین ستار کہتی ہیں جی آمین سما آمین. اور ہمارے بڑے پیارے سے دو میسج آیا جو مس ہو گیا مجھ سے, کہ وہ بھی ہمارے دوست بہت اچھے محمد انور ہمیں دیکھ رہے تھے. تو بہت شکریہ محمد انور آپ کا, انور بھائی آپ کا تھینک یو ویری مچ جی, جزاک اللہ. خوش رہے. اور آپ نے کال کی مگر اتفاق سے میں لائیو تھا تو اس لیے آپ سے بات نہیں ہو سکی. بہرحال جی اور تبسم انصاری کے اچھا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ لیلا جی کہ آپ اتنی بڑی تکلیف سے گزری ہیں, اور آپ تو بڑی باہمت خاتون ہیں, اور میں دل سے آپ کی قدر کرتی ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. تھینک یو. دعائیں بس پرائس لیس ہوتی ہیں. اچھا اور اس کے بعد وہ عمرانہ کہتی ہے جو رب کہ وہ جو رب کہا وہ سب کا ہے, جو رب کا وہ سب کا. واقعہ بڑی اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. خیر بہرحال جی. اور اچھا ابھی اس وقت جو ہے آن سیٹ کیا کچھ آپ کے کچھ چل رہے ہیں ابھی آن سیٹ کچھ ایسے پروجیکٹ؟ جی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے سننے والوں سے. ضرور. میرا ایک ابھی آن کمنگ پروجیکٹ ابھی ایک شروع ہونے والا ہے, اس کی ڈیٹیلز میرے پاس ابھی اسکرپٹ ہے. دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو, وہ جیو کے لیے ہے. And I am working on one project for Badr Mahmood, one of my favorite directors. Badr Mahmood to Lahore se? I think so, but وہ یہاں ہی ہیں. مگر بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں. Amazing. جنہوں نے چیخ بنایا تھا بلا. ایسی چیخ مچائی کہ دنیا میں چیخ گم گئی. وہ عشقیہ بھی میں پورا, اچھا میں ویسے ہی فالو کر رہی تھی ان کی, مجھے سارے وہی سسپینس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, تو I love it. تو میں وہ فالو کر رہی تھی, اینڈ دین ان کی کال آئی پھر کہ ایک پروجیکٹ ہے for Big Bang Productions. اینڈ اس میں بلال عباس ہے جو قربان میں تھے میرے ساتھ, ہی از ون آف مائی فیوریٹ ایکٹرز. اور اس میں گل رانا ہے, اس میں شہود الوی ہے. گل رانا بھی آ چکے ہیں میرے پروگرام میں. شی از اے لولی پرسن, بہت زبردست, بہت زبردست, امیزنگ خاتون ہے وہ, بہت زبردست. اینڈ اور تو اس ڈرامے میں فہد شیخ ہیں, ثنا جاوید ہیں. آئی ایم ڈوئنگ دیٹ پروجیکٹ رائٹ ناؤ, تو اسی کی شوٹ چل رہی ہے, بلکہ منڈے سے وہی ہے, آج تو سیٹرڈے ہے.
اب بارشوں کی وجہ سے کچھ کینسلیشنز ہوئی تھی، اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے. میں ڈائریکٹرز ایکٹر ہوں، تو جو بھی ڈائریکٹر چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ تم اس طرح سے پرفارم کریں، اس طرح سے، تو آئی ٹرائی. دن میں باقی پوچھتی ہوں کم زیادہ کچھ یہ وہ بتائیں تو یا تو ہیز بہت کم ڈائریکٹرز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے جو بڑے سالڈ ہے اپنے ورک میں، کہ ان کو پتا ہے ایگزیکٹلی کہ ان کو کیا چاہیے ایکٹر سے. ابھی میں نے ریسنٹلی جو دلربا کیا تھا، اس کے ڈائریکٹر بھی بہت مزے کے تھے، علی حسن. ان کو بھی ایگزیکٹلی پتا تھا کہ کیا چاہیے ایکٹر سے، کہ یہ کیریکٹر کیا کرے گا. جب آپ کو اپنی اسکرپٹ پتا ہوتی ہے، آپ کو اپنے کیریکٹرز پتا ہوتے ہیں، پھر آپ کو پتا ہے کہ میں نے پرفارمنس کیا لینی. صحیح بات ہے. تو کیونکہ پورا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا یار کہ اینڈ کیا اور اسٹارٹ کیا اور مجھے کہاں تک جانا ہے، کیا کر سکتی ہوں، تو پھر آپ آرام سے بہت ایزی ہو جاتا ہے. تو اس میں احمد بھٹی اینڈ علی حسن اور بدر محمود تو امیزنگ ہی ہے. کچھ ان کو تو ایگزیکٹ پتا ہے کہ مجھے سین میں کیا چاہیے، اور دماغ میں جو ڈائریکٹر ایڈٹ بھی کر لیتا ہے نا تو ایکسٹرا شارٹس بھی نہیں لے رہا ہوتا. صحیح بات ہے. بٹ میں نے کچھ بہت برے ڈائریکٹرز کے ساتھ بھی کام کیا ہے. یہاں وہی آ جائے گی کہ ناچے ملنگن ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا. ناظرین فیلڈ ہے. ایک فنی انسیڈنٹ بتاتی ہوں، نام نہیں لوں گی. نام میں کبھی نہیں لیتی، میں گوسپ نہیں کرتی. نہیں آپ بالکل نام نہیں لیں، ہم خود سمجھ جائیں گے. اچھا میں بھی نام نہیں لوں گا، چلے بتائیں جی. تو ایک ایکٹر میرے ساتھ بڑے سینئر ایکٹر تھے، میرے ہسبینڈ بنے ہوئے تھے، اینڈ پہلا سین تھا ہمارا ڈرامے کا. تو وہ آئے، انہوں نے اپنی لائنز بولی، ابھی میری ایک لائن بھی نہیں ہوئی ہوگی، تو انہوں نے 3-4 لائنیں بولنی تھی. انہوں نے بولی، ڈائریکٹر نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا اچھا جی کیسے کرنا ہے؟ تو وہ ڈائریکٹر بھی یہ نہیں بتا پائے. پھر انہوں نے کہا ایسے نہیں، ایسے کرنا، ایسے نہیں، ایسے کچھ ویک سی بات کی. پھر انہوں نے کنفیوز کیا. تو وہ سینئر ایکٹر تھے. 3-4 دفعہ انہوں نے کہا مجھے بھی ایکٹنگ آتی ہے، میں 25 سال سے کام کر رہا ہوں. صحیح بات ہے، حقیقت ہے. اچھا یہ پتہ یہی بات، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. اور یہ پتہ بڑا ضروری بھی ہے کہ آپ اگر کسی ایکٹر سے کچھ کام لے رہے ہیں تو کام آپ کو آنا بھی، خود بھی تو بتانا ہے. آپ کسی کو اگر کہہ رہے ہیں ایسے نہیں کرنا تو کیسے کرنا ہے یہ بھی تو بتائیں نا، کیسے کرنا ہے یہ بھی تو بتائیں. اب وہ کیسے کے لیے کہاں سے آئے؟ اب ہمارے یہاں وہ بات وہی ہے کہ پھر وہ بہت سارے ایسے ماشاءاللہ ہیں کہ ان کی عمر اتنی نہیں ہے مگر، اور وہ کام اتنے سارے کی عمر اتنی نہیں ہے. اب ان کے تجربے کی بات کی جائے تو کیا کی جائے کہ کتنا تجربہ ہوگا. اگر بندے کی عمر اگر 30 سال ہے تو اس میں تجربہ کتنا ہوگا، اور اس کے سامنے ایکٹر کھڑا ہے جس نے جو 40 سال سے کام کر رہا ہے، یہی کام کر رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ ایک دفعہ ہوا تھا، ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. نہیں آپ اب جیسے آپ نے وہاں فلم میکنگ کا کیا اور سب کچھ آپ نے پڑھا ہوا، تو ان فیوچر کوئی آپ کا پلان ہے کہ آپ کی فلم کی طرف آئیں گی خود اپنے ذاتی پروڈکشن کے حوالے سے، یا کوئی بھی سوچا آپ نے کچھ ایسا؟ آج کل تو نہیں، کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو ایونچولی یس. اینڈ میرے ہسبینڈ بھی ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی وہاں تھیٹر کر رہے ہیں فی الحال. اچھا. تو کام تو ہمیں بس یہی آتا ہے. تو کبھی ان کو بھی یہاں لے آئے نا، تاکہ ان کو بھی ہم ان سے بھی بات کر لیں، ان سے بھی پوچھ لیں کہ میں لے آؤں گی لینا کیسی وائف ہے بھائی. اب آپ نے یہ تمہیں بتایا نہیں کہ وہ ہسبینڈ کیسے ہیں. یہی بتایا کہ بس وہ تھیٹر میں کام کرتے ہیں. میں نے اپنے ہر انٹرویو میں ان کی جتنی تعریفیں کی ہیں، کیونکہ میں جتنا بیمار رہی ہوں، تو انہوں نے تو ایک گارڈین اینجل کی طرح لٹرلی پھولوں کی طرح رکھا مجھے. ان جیسا صابر انسان آئی تھنک کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ صبر کی انتہا یہیں سے، صبر کی انتہا یہیں سے. میں اصل میں ہر انٹرویو میں ان کی اتنی تعریف کرتی ہوں، تو پھر میں نے اس بار نہیں کی. چلے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. اور یقیناً اس سے ظاہر ہے کہ بہت اچھے انسان، بہت نیک، بہت شریف اور بہت اچھے انسان ہیں. وہ لازم ہے، جب آپ کے ہسبینڈ ہیں تو شریف ہی ہوں گے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. بہت اچھا آدمی ہے. نہیں بہت اچھے ماشاءاللہ. اور پھر کہتے ہیں بات وہ یہ کہ خوشیوں میں تو سارے ساتھ ہوتے ہیں نا، بات چاہے وہ شوہر ہو یا دوست ہو، کوئی دکھ میں اگر جو ساتھ ہوگا نا، ورنہ بے شمار زندگی کیسے بھی ہوتے ہیں. تو فہد دس از فار یو. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور یقیناً جی اس وقت جاتے تھے ایک تو میسج پڑھ لیں، کیونکہ اس کے بعد پھر ٹائم ہمارا ختم، ٹائم جو ہے وہ ہمارا ٹائم نہیں، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ہمارا ٹائم تو اللہ کو پتا کب ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اور فاروق صاحب کہتے ہیں بہت ہی پیاری ہیں لیلا جی، تھینک یو فاروق اور صاحب. کبھی، اور اس کے بعد
اس کے بعد تبسم انصاری کی اچھا مجھے یہ نہیں پتا تھا, تھینک یو جی, چلے آپ کو پتہ چل گیا, بہت اچھی بات ہے. اور بہرحال جی سلسلہ تو آپ کو پتا کہ یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ تو اور پروجیکٹ جو ہے وہ لیلا جی کے, وہ پروجیکٹ آپ کو پتہ چل ہی چکے کہ ابھی جن پروجیکٹ پہ ماشاءاللہ اب نظر آئیں گے یہ, اور جو آگے کام ہوگا ماشاءاللہ. تو ایکٹنگ کے حوالے سے بھی بتا چکا. عامر اقبال ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں, وہ بھی ہم جوائن کیا, انہوں نے ابھی بالکل جاتے جاتے جوائن کیا, چلتے چلتے جوائن کیا. کہتے ہیں السلام, وعلیکم السلام. عامر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں آپ, خوش رہیں جی. محمد عاطف راجہ نے ہمیں جوائن کیا. کیا حال ہے, نیو اسٹوری دیکھنا ہو تو ملے گی آپ کے ڈرامے میں. کیا کوئی نیو اسٹوری دیکھنی ہو تو کیا ملے گی آپ کے ڈرامے میں, یا پھر وہی ساس بہو کے پڈے اور ساس بہو کے وہی دوسری شادی وغیرہ وغیرہ؟ ایکچولی بدر محمود کا جو ڈرامہ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ کچھ تھوڑا سا آف بیٹ ہوتے ہیں, تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اس والے میں بھی, اس کا نام ڈنک ہے, تو ڈنک نام سے آپ سمجھ جائیں, ڈنک یا تو اسکارپین کا ہوتا ہے یا سانپ کا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یس, اٹس اے ویری ویری آف بیٹ کائنڈ آف اسٹوری, ان ایکسپیکٹڈ ہے تھوڑی سی, جیسے کہ بدر صاحب کی ہوتی ہیں اسٹوری. صحیح. اچھا ویسے ایک بات جاتے تھے جلدی سے ایک بات بتائیں مجھے کہ عام طور پہ ہمارے آج کل کے ڈراموں میں لانا یہ بڑا نظر آتا ہے کہ ہر ڈرامے میں کہ ایک شادی شدہ کی دوسری شادی ضرور دکھائی جاتی ہے. اب یہ مطلب رجحان چل پڑا ہے, کیوں ایسے کیوں ہو رہا ہے کہ دوسری شادی کیوں دکھا رہے ہیں؟ ایک کو دھکے دے کے باہر نکالو, دوسری شادی کی ہوتی ہے. دیکھیے جو ماسز دیکھنا چاہتی ہیں اور ریٹنگز بھی آپ دیکھتے ہیں, تو پھر اگر وہ سکسیسفل آپ کو نظر آ رہی ہے تو پھر جب آپ کوئی بزنس کریں گے تو آپ وہی بزنس کریں گے نا جس میں جو خریدی جائے. بس 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 بس. لیکن الگ الگ ٹائپ کی بھی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سائڈ میں, لیکن یہ بھی ایک جیسے ڈیلی سوپ ٹائپ چل رہا ہے نا, جو روز کا کھانا ہے, وہ چاہیے آپ کی. تو اس کو کیسے وہ کہاں سے لائیں گے؟ جو ساس اپنی بہو کو ویسے نہیں کہہ سکتی, وہ ڈرامہ دکھا کے کہہ دے گی کہ یہ دل میں ہے میرے, یہ دل میں. صحیح بات ہے, and vice versa with the بہو. صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. چلے جی, بہت شکریہ لیلا جی, آپ کا بہت شکریہ. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, ہماری پوری ٹیم کی جانب سے, مینجمنٹ کی جانب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں. اور فہد کے لیے بھی بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوش رکھے, سلامت رکھے, اور ماشاء اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے, اس طرح خوش رہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بخیر. اب آپ سے ملاقات میری ہوگی رات پیر کو. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. پاکستان زندہ باد.